فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر روزے کی حالت میں غسل ادا کروں تو غسل کے تمام فرائض اگر میں ادا نہ کروں، جیسے کہ گلے تک غرارے کرنے والا جو فرائض ہے اور ناک کی ہڈی تک پانی لینے والا، یہ دونوں میں روزہ ٹوٹنے کے ڈر سے ادا نہ کروں اور صرف اپنے جسم کو پورا دھو لوں، تو روزہ کھولنے کے بعد مطلب روزہ افطار کرنے کے بعد مجھے یہ گلے کی ہڈی تک غرارہ کرنا، گلے تک غرارہ کرنا اور ناک کی ہڈی تک پانی لینا ضروری ہوگا؟ مطلب روزہ کھل جانے کے بعد مجھے یہ فرائض ادا کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، فرائض غسل 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور مکمل ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ تو روزے کے اندر بھی یہ تینوں فرائض ہی ادا کیے جائیں گے۔ غرغرہ جو ہے وہ فرائض غسل میں سے نہیں ہے، بلکہ آداب غسل کے اندر جو ہے آپ اسے شمار کر سکتے ہیں۔ تو اگر صرف کسی نے کلی کر لی، روزے کے علاوہ بھی اگر کسی نے کلی اچھے طریقے سے کر لی اور منہ کے جو ہے وہ ہر حصے پر جو ہے وہ پانی بہا لیا، تو اس صورت میں اس کا کلی کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یوں ہی ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اس سے بھی فرض غسل ادا ہو جائے گا۔ اور تیسرا فرض جو ہے وہ ظاہر بدن پر پانی بہانا ہے۔ تو اگر یہ تینوں فرض جو ہے وہ ادا کر لیے تو اس صورت کے اندر غسل ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کلی کو کیا ہی نہیں اس خوف سے کہ پانی اندر نہ چلے جائے، یا ناک میں پانی سرے سے نہیں چڑھایا اور صرف روزے کی حالت میں ظاہر بدن پر ہی پانی بہا لیا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ اب جو پورا دن جو نمازیں پڑھنی ہیں، تلاوت کرنی ہے، دیگر عبادات کرنی ہیں، وہ بھی نہیں ہو سکیں گی۔ تو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ اس خوف سے آپ جو ہے وہ کلی ہی نہ کریں یا ناک میں پانی ہی نہ چڑھائیں، بلکہ یہ لازم ہے کہ غسل مکمل طور پر جو غسل فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے اس کے تینوں فرائض پر عمل کریں، کلی کریں، غرغرہ نہ کریں، ناک میں جو ہے وہ پانی نرم ہڈی تک پہنچا لیں اور مکمل ظاہر بدن پر پانی بہا لیں کہ اب غسل مکمل اپنے فرائض کے ساتھ ادا ہو گیا۔ اب اس سے متعلقہ جو احکام ہیں، عبادت کی ادائیگی ہے، نماز کی ادائیگی ہے، تلاوت قرآن کریم ہے، وہ تمام چیزیں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی وسوسہ یا شک ہے، اس بنیاد پر افطار کے بعد جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے غرغرہ کر لیتے ہیں اور ناک میں دوبارہ جو ہے وہ احتیاطاً پانی چڑھا لیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں بھی چڑھائیں گے اور دن میں جو غسل کے فرائض آپ نے ادا کر لیے تھے وہ اچھے طریقے سے ادا کر لیے تھے، تو اس صورت کے اندر آپ کا غسل ہو جائے گا۔ 20 لاکھ کی انہوں نے BC ڈالی ہوئی ہے، 3 لاکھ بھر چکے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں، اگر 20 لاکھ روپے کی BC ڈالی ہے تو BC ڈالنے کا تو اعتبار نہیں ہے، اعتبار اس بات کا ہے کہ انہوں نے کتنی رقم جمع کروا دی۔ 20 لاکھ کی BC میں اگر 3 لاکھ روپے جمع کروا دیے ہیں تو اب BC کھل گئی ہے یا نہیں کھلی؟ اگر تو نہیں کھلی تو گویا ان کی 3 لاکھ کی رقم کسی اور کے پاس قرض ہے، کیونکہ BC والوں کے پاس اس رقم کی حیثیت قرض کی سی ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ تو لازم ہوگی، ہر سال لازم ہوگی۔ ہاں، ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ مکمل طور پر مل جائے،
یا کم از کم نصاب کے 5ویں حصے کی مقدار میں مل جائے۔ نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے تو 5واں حصہ 10.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس میں سے کچھ پیسہ مل جائے تو جتنا پیسہ ملے گا اتنے کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ عموماً BC میں توڑ کر تو پیسے ملتے نہیں ہیں، مکمل ہی ملتے ہیں۔ تو اب جب ان کو پیسے ملیں گے، BC کھلے گی تو اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اب اگر 2 سال کے بعد BC کھلتی ہے تو پچھلے 2 سالوں کی بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اس مال کو بھی اپنے دیگر مال کے ساتھ ملا کر ہر سال دونوں کی ہی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو یا زیادہ زکوٰۃ ہونے کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ ادائیگی میں ٹال مٹول کے حوالے سے وسوسوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ ٹھیک۔ تو اب اگر BC کھل چکی ہے، 20 لاکھ کی BC ہے، 3 لاکھ جمع کروائے اور کھل گئے تو اب اگرچہ 20 لاکھ ان کے پاس موجود ہیں لیکن پورے 20 ان کے نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے 3 تو ان کے اپنے ہیں اور 17 جو ہے وہ ان کے اوپر قرض ہے۔ تو 17 پر تو ان کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، وہ 3 اگر ان کے پاس موجود ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد ہیں تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی فوری طور پر لازم ہوگی۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 21 اور اس سے پہلے اس کے قواعد ان کو سیکھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 21 وقف کی یہ تختی ہے جس میں وقف کے قواعد بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے وقف کی تعریف۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ یہ وقف کی تعریف ہے، صحیح ہے؟ یہ وقف کی تعریف ہے کہ جس کلمے پر وقف کرنا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اب بتائیے کس کلمے پر وقف ہو رہا ہے؟ عالمین۔ کہاں وقف ہو رہا ہے؟ عالمین پر وقف ہو رہا ہے۔ تو یہ کہا نا جس کلمے پر وقف کریں۔ اب جیسے عالمین پر ہمیں وقف کرنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یاد ہے؟ اب پڑھ کے سنائیں۔ آج بہت تھوڑے اسلامی بھائی ایسا لگتا ہے موجود ہیں، آوازوں سے پتہ ایسا لگتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو آخری کلمہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس کلمے پر وقف کریں یعنی وہ آخری کلمہ ہوگا، جیسے عالمین، ویسے تو عالمینہ، صحیح ہے نا؟ عالمینہ لکھا ہوا ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن، نون اور آ کے ساتھ ملتا ہے، لیکن وقف کرتے ہیں نا ہم۔ تو جس کلمے پر وقف کرتے ہیں تو اس کے آخری کلمے پر کیا ختم کر دیتے ہیں؟ 2 چیزوں کو ختم کرتے ہیں۔ کتنی چیزوں کو؟ ایک ہے آواز اور ایک ہے سانس۔ کیا؟ جیسے عالمین، یہاں پہنچ کر ہم نے سانس بھی ختم کر دی، آواز بھی ختم کر دی۔ پھر ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، صحیح نا؟ تو یہ ہے وقف، اس کو کہتے ہیں وقف، صحیح نا؟ سانس اور آواز دونوں کا ختم ہو جانا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جس جگہ وقف کیا اس کے آخری کلمے پر کچھ حرکتیں آتی ہیں، جیسے زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ تو ہم ان حرکتوں کو وقف کی صورت میں کیا کریں گے؟ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، 2 زیر یا 2 پیش یا کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، نون پر زبر ہے تو جب وقف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ صحیح نا؟ الرحمن الرحیمی، جب وقف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں، صحیح نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پیش ہے، جب وقف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح 2 زیر آ جائے، 2 پیش آ جائے یا الٹا پیش ہو تو اس حرف کو، ایسی صورت میں اس حرف کو
ساکن کر دیں گے۔ اگلی بات، کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، جیسے ابدن سے ابدا، احدن سے احدا، عجبن سے عجبا۔ جو وقف کریں گے 2 زبر کی تنوین ہوگی تو اس کو 1 الف سے بدلیں گے، ہے نا؟ حروف مدہ کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یعنی آپ کی نماز کی وہ چیزیں کہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو یا تو نماز ہوگی ہی نہیں، یا نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، یا غلطی سے بعض مقام کا بھولے سے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو ہوگا۔ یعنی یہ وہ غلطیاں ہیں، اس کو اسپیشلی طور پر الگ سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اہم ترین چیز کی اہمیت ظاہر رہے۔ ایک تو یہ وجہ۔ نمبر 2، آپ کے پاس مختصر وقت ہے نماز کے لیے، سفر کے لیے آپ جا رہے ہیں، اب آپ کی گاڑی چلنے والی ہے، آپ اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ نے مختصر نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے صرف وضو کے فرائض پورے کرنے ہیں، یعنی آپ نے چہرہ دھویا، چہرہ 1 مرتبہ آپ دھو چکے، کوہنیوں سمیت، کونی سمیت کا مطلب تھوڑا سا کونی سے اوپر کا حصہ، یہ ہو گئی کونی، اور یہ اس سے اوپر کا حصہ ہو گیا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ آپ نے ایک بار دھو لیے، چوتھائی سر کا مسح آپ نے کر لیا، اسی طرح دونوں پاؤں آپ ٹخنوں سمیت، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 1 مرتبہ کم از کم دھو چکے ہیں۔ وقت کم تھا، آپ فوراً آئے وضو خانے پر تو آپ نے یہ 4 کام کر لیے، آپ کا وضو فرائض کے ساتھ ادا ہو چکا۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت جلدی میں ہے، وقت بالکل کم ہے، تو سر بھی آپ نے نہیں ڈھانکا تب بھی چل جائے گا، یعنی سر کا ڈھانکنا فرض واجب نہیں ہے۔ اب یہ نیت کر کر نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہ اب تکبیر کہیں گے، یہ تکبیر کہنا اور اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض اور لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ یہ اب ایک ساتھ 2 رکعت پوری پڑھ کر دکھائیں گے آپ کو، ان کو ہم دیکھ لیں کہ یہ 2 رکعت پوری کس انداز سے پڑھیں گے، اور یہ چیزیں نماز کی سب سے اہم چیزیں ہیں۔ نماز کو مکروہ تحریمی افعال سے اور مفسدات سے بچانا، نماز توڑنے والی باتوں سے بچانا، اور نماز میں پائی جانے والی مکروہ تحریمی باتیں ہوتی ہیں، مثلا کمر پر ہاتھ رکھ دیا، کمر پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ آپ نے کپڑے سمیٹ لیے، سجدے میں گئے تو آپ نے بالکل بچھا دیے، تو یہ مکروہ تحریمی کو پوری معلومات حاصل کرنی ہوگی اور ہر مکروہ تحریمی سے آپ کو بچنا ہوگا۔ اسی طرح نماز توڑنے والی باتوں سے، جان بوجھ کر کھانسا، 2 حروف پیدا ہو گئے، اس طرح کے جو مسائل کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں وہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے، ان کی رعایت کرنی پڑے گی تاکہ نماز میں کوئی نماز کے توڑنے والی بات نہ ہو اور نماز کو مکروہ کرنے والی کوئی بات نہ ہو۔ اب جا کر یہ ایسی نماز ہو جائے گی کہ یہ نماز درست ہو گئی، فرض واجب اس کے پورے ہیں۔ البتہ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ جس نماز کی سنتیں وغیرہ چھوٹ جائیں اس کا اعادہ، اس کو دوبارہ پڑھ لینا مستحب ہے، کار ثواب ہے، لیکن آپ کی نماز ہو گئی۔ جو آخری وقتوں میں آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ اسی انداز سے پڑھنی ہے، ٹرین جا رہی ہے تو آپ کو اسی انداز سے نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ کو ہم نے سارے مدنی پھول بیان کر دیے، آپ پوری 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ وضو یہ کر چکے، فرائض وضو پورا کر چکے ہیں، اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔
اللهم اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ماشاء اللہ عز و جل ہمارے فرائض اور واجبات کے ساتھ نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر قرآن پاک گر گئے تو اس کا ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید گر گیا مفتی صاحب تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ وہ تو ہدیہ فرما رہے تھے۔ قرآن پاک کے گرنے کے حوالے سے کئی دفعہ سوالات ہوئے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں میں قرآن پاک کی ایک خاص اہمیت ہے، یعنی خاص طور پر جو اہل سنت ہیں چونکہ وہ قرآن پاک کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں اس اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، یعنی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ادب و احترام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ قرآن پاک کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی ہمارے دل کے اندر ڈالی ہوئی ہے، یعنی جس طرح الحمدللہ پڑھتے ہیں اسی طرح ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بعض اوقات جب قرآن پاک گر جاتا ہے تو پھر ان کو طرح طرح کے اس حوالے سے سوالات ان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس طرح کے سوال ہونے چاہیے، دل کے اندر آنے چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں قرآن پاک کی ادب کا تصور ہی نہیں ہے، وہ تو زمین پہ قرآن پاک نعوذ باللہ رکھ دیتے ہیں، قرآن پاک کی طرف پاؤں کر کے لیٹے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو اس بات کا جو ہے وہ ایک شرف دیا ہے کہ وہ قرآن پاک کا احترام بھی اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر قرآن پاک کسی سے گر گیا، یعنی یہ تو ایک مسلمان سے متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ توہین کی نیت سے قرآن پاک کو پھینک دے، اگر وہ توہین کی نیت سے قرآن پاک کو پھینکے گا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اب جو خود گر گیا تو اس میں دو صورتیں بنتی ہیں، دو طرح کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ یہ کیسے گرا۔ ایک تو ہوتی ہے بندے کی بے احتیاطی، توجہ ہی نہیں ہے، اس نے اٹھا کے ایسی جگہ پہ قرآن پاک رکھ دیا کہ وہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے قرآن پاک رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو ہے وہ لاپرواہی کی ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ جو ہے وہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ قرآن پاک لے کے جا رہا ہے اور ٹھوکر لگی یا کوئی اور وجہ ہوئی، چکر آ گئے یا کوئی معاملہ ہوا تو اس کے ہاتھ سے قرآن پاک گر جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بندہ جو ہے وہ اس کا اختیار ہی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ گر گیا، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو کوتاہی کی وجہ سے گرا یا جو ہے وہ ویسے ہی گر گیا، دونوں صورتوں میں کفارہ کسی طرح کا نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ آپ کو صدقہ خیرات نکالنا پڑے گی، کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنے دل کی تسلی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے دل کو تسلی دے دیں، تو اس میں شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کسی نہ کسی غریب کے اوپر صدقہ و خیرات کر دیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ثواب مل جائے اور آپ کے دل کو تسلی بھی حاصل ہو جائے۔ میرا ایک سوال ہے کہ چھوٹا بھائی ہے، اس نے کوئی جگہ خرید رکھی ہے اور اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ فطرانہ دینا چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھی جو بنتا ہے اگر میں عید کے بعد دے دوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ چھوٹا بھائی ہے، جگہ خریدی ہے لیکن اب پیسے نہیں ہیں، فطرہ کس طرح دیں؟ دیکھیں اگر تو وہ صاحب نصاب ہیں
یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے. یعنی 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم ہے ان کے پاس، یا سونا ہے یا بیچنے کا سامان ہے، یا گھر میں ضرورت کے علاوہ اور سامان اتنا رکھا ہوا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت میں ان پر صدقہ فطر تو لازم ہو جائے گا. اب 2 صورتیں ہیں، یا تو کسی سے لے کے دے دیں ادھار میں، صحیح. یعنی کوئی اتنی بڑی رقم تو ہوتی نہیں ہے، تو 100 روپے کم از کم 100 روپے ہے تو کسی سے لے کے دے دیں. زیادہ دیں تو بھی دے سکتے ہیں، صحیح. اور زیادہ ہی دینا چاہیے جس کی حیثیت ہے. تو 100 روپے چاہیں تو ابھی دے دیں، اور اگر ادھار نہیں لینا چاہ رہے کسی سے تو صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ ساری زندگی کا ہے. صحیح. افضل یہ ہے کہ جس وقت نماز عید کے لیے جا رہے ہوں اس سے پہلے دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی نماز عید کے بعد یا تیسرے چوتھے یا 1 مہینے بعد بھی دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. تو اس لیے وہ بعد میں بھی صدقہ فطر ادا اس میں وہ قضا والی صورت نہیں ہے. قضا والی صورت نہیں ہے، جب بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گا. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کرے، فرمایا اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، یعنی یہ 3 بار تاکیداً فرمایا کہ ماں باپ چاہے ظلم بھی کرے، ماں باپ کے تعلق سے اللہ کی نافرمانی بندہ نہ کرے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25، ترجمہ کنز ایمان، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، ہوں نہ کہنا، انہیں اف نہ کرنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ 12 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا یا ارحم الراحمین.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ اے رب کریم، غفلتوں میں یہ ماہ رمضان گزار تو دیا، اب حاضر ہیں اے رحمان، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال ہوئے، تلاوتیں ہوئی، روزے ہوئے، تراویح ہوئی، اعتکاف ہوئے، اللہ سحر اور افطار کی ترکیبیں ہوئی، گھروں میں اسلامی بہنوں نے کوششیں کی، مساجد میں عاشقان رسول نے جو کوششیں کی، اپنی کرم سے قبول کر لے، اپنے کرم سے قبول کر لے، اور رب کریم ہمارا شمار بخشے ہوئے بندوں میں کرو، جن کی لسٹ بخشے ہوں کی لسٹ تیار ہوئی ہے مولا، اس لسٹ کے کسی آخر میں بھی میرا نام لکھ دے۔ ہم سب کا نام لکھ دے مولا، ہم میں سے کوئی بھی محروم نہ رہے مولا۔ ہمارے مدنی چینل کے جتنے بھی عاشقان رسول، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، جو معتقین حاضر ہیں، مولا کریم نام رحمان ہے تیرا یا رب، مولا کرم کر دے، یہ رمضان ہمیں سدھار کر جائے، بے نمازی کو نمازی بنا دے کے جائے، بے نمازی نمازی بن جائے۔ پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ حج پر جا رہے تھے، کتابوں میں زواجر کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، حکایت ہے کہ ایک نے حج پر جانا تھا پرانے زمانے میں، تو حج پر کا جو سفر اس زمانے میں ہوتا تھا وہ اپنی جگہ پر دنوں پر محیط، اور 15 دن، 20 دن، 25 دن مختلف علاقوں سے وہ سفر جاری رہتا تھا، اونٹوں پر اور خچروں پر اور قافلے چلتے رہتے تھے۔ تو اب جب جاتے تھے تو کافی اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے جاتے تھے، قرض وغیرہ دے کے، معافی تلافی اور کچھ اپنا مال۔ تو وہ جو حج پر گئے صاحب، انہوں نے اپنے علاقے کے جو ایک معزز اور امیر فرد تھے، ان کے پاس 1000 دینار اس وقت کی بڑی رقم تھی، وہ بطور امانت رکھوا کر گئے صحیح کہ میں جب حج سے واپس آؤں گا تو پھر اس کو میں استعمال کروں گا، لوں گا، خرچ کروں گا، اس وقت تک یہ امانت رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ حج کر کے واپس آئے تو ہوا یہ کہ جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنی رقم کے بارے میں تشویش ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس کے بچوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارے والد کے پاس میں نے 1000 دینار رکھوائے تھے، تمہیں پتہ ہے؟ تو اولاد نے انکار کر دیا۔ تو اب وہ اور پریشانی اس کو لاحق ہو گئی کہ جناب یہ تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور کوئی پتہ بھی نہیں چل رہا، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس وقت کے جو اہل اللہ تھے اور علماء تھے، ان کے پاس اس نے جا کر اپنے اس مسئلے کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو اللہ والے تھے ان میں سے بعض نے اس کو ایک حل بتایا اپنے کشف کے ذریعے سے، یا جو وہ تصرف کر سکتے تھے اور جو انہیں حل دکھائی دے رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ بھئی ایک صورت یہ نظر آتی ہے کہ آب زمزم کے جو کنواں ہیں اس پر نیک لوگوں کی روحیں جمع کی جاتی ہیں، اور ایک یمن کے اندر کنواں ہے برہوت نامی، روایت میں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ جو جہنمی ہوتے ہیں نا، ان کی روحیں بعد مرنے کے وہ قید رہتی ہیں۔ تو تم جاؤ پہلے آب زمزم کے کنویں پر، ٹھیک ہے، یہ تفصیل بتائے بغیر اس کو بھیجا کہ آب زمزم کے کنویں پر جاؤ اور وہاں جا کر آواز دے کر دیکھو، جو تم جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس کا نام لے کر آواز دو، وہ تمہیں جواب دے گا، اور اس سے پوچھنا کہ تمہاری امانت کا کیا ہوا۔ جب وہ وہاں کے آواز دیتا ہے
आब ज़मज़म के कुएं पर, तो उसको जवाब नहीं मिलता। अब वो वापस पलट के आता है और कहता है कि आब ज़मज़म के कुएं से तो मुझे जवाब नहीं मिला। तो वो जो अल्लाह वाले होते हैं वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। उन्हें अफसोस दुख होता है कि वहाँ से जवाब आना चाहिए था, नहीं आया। इसका मतलब है कि ये पकड़ वालों में, गिरफ्त वालों में, सज़ा वालों के अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम वहाँ जाओ, यमन में बरहूत नामी कुआं है और उसके बारे में ये है कि वो जहन्नम के मुंह पर बना हुआ है। वहाँ जाकर आवाज़ देना, वो ज़रूर जवाब देगा, और उससे पूछना, वो तुम्हें अपनी अमानत के बारे में बताएगा, तुम्हारी अमानत के बारे में। तो वो जाता है और जाकर आवाज़ देता है, नाम लेके फ़ौरन जवाब आ जाता है। तो वो ये तो उसका मसला तो हल हो गया, ठीक है, कि उसको अपनी अमानत का तो पता चल गया। लेकिन साथ साथ उसे दुख हुआ कि जो एक मोअज़्ज़ज़ फ़र्द था, ये बज़ाहिर अच्छा था, लेकिन ये यहाँ गिरफ्त वालों के अंदर, पकड़ वालों के अंदर, अज़ाब वालों में ये कैसे, इसे तो वहाँ होना चाहिए था। तो उसने उससे ये भी पूछा कि तुम्हें अच्छा फ़र्द समझता था, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए। तो उसने जो जवाब दिया ना, उसमें बड़े इबरत के मदनी फूल हैं। और ख़ास तौर पे रिश्तेदारों के साथ जो बात बात पर और महीनों और बरसों पर मुहीत कदा ताल्लुकी होती है ना, दिलों के अंदर नफरत भर जाती है। यहाँ तक कि जनाब बच्चों तक को ये कहा जाता है कि हमारा मिलना जुलना नहीं था, अब तुम भी नहीं मिलोगे। उन्हें थोड़ा सा गौर करना चाहिए, अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा करनी चाहिए, दिलों से रिश्तेदारों की नफरत निकाल देनी चाहिए। उसने ये जवाब दिया कि मेरी एक मोहताज बहन थी, गरीब बहन थी, ठीक है, और वो अमीर आदमी था जिसके पास वो रखवा कर गया 1000 दिनार। तो अमीर आदमी हो और उसकी बिल्कुल गरीब मोहताज बहन हो, तो क्या वो मदद नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो वो ये उसने जवाब दिया कि मेरी जो मोहताज बहन थी उसे मैंने छोड़ दिया था, उससे मैंने कतई ताल्लुकी कर ली थी। इसकी नहूसत से, इस मेरे बदअमल की नहूसत से अल्लाह ताला ने मेरे साथ ये अजाब वाला मामला फरमाया है। तो देखें, रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी, मोहताज रिश्तेदार है तो उसने सलूक ये है कि उसकी खबरगिरी की जाए, उसकी मदद की जाए। जो महारिम रिश्तेदार है ना, जी जी, और वो बिल्कुल मोहताज हो गए, ठीक है, और उनके पास माल असबाब नहीं है जिससे वो गुजारा कर पाए, तो आपस में इनका नफका भी आ जाता है दूसरे महरम के ऊपर। ओके। जिस तरह मरने की सूरत के अंदर जो महारिम रिश्तेदार होते हैं वो हकदार बनते हैं ना, विरासत के अंदर उनका हिस्सा होता है, उसी विरासत की तरतीब से जिंदगी के अंदर नफका भी उनके ऊपर आ जाता है। ओके। तो अब इसकी तरफ कितना शऊर है? हर एक आदमी भाग रहा है, यानी मदद तो करनी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी जो नफकी की सूरत में उस पर वाजिब हो रही है, जी जी, वो तक मसला पूछने के लिए दारुल इफ्ता की तरफ या किसी आलिम की तरफ रुजू नहीं किया जाता कि फला मेरा अजीज वाकई मोहताज है, वो कमाने से आजिज है, मिसाल के तौर पर अपाहज है, ठीक है, तो उसका नफका क्या मेरे जिम्मे आएगा? आएगा तो कितना आएगा? मेरे साथ और भी उसकी ये वर्सा बन रहे हैं और हैं सब महारिम, वो भी हमारा महरम है। तो ये पूछेंगे तो जो देंगे वो तो वाजिबात में से हो रहे हैं, तो वाजिब नफका हो गया। इस तरफ भी आम तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो इसके मसाइल भी आम तौर पर रिश्तेदारों को पूछने चाहिए। एक तो हुस्ने सलूक महारिम से, रिश्तेदारों से, वो अपनी जगह पर वाजिब, और साथ साथ ये कि जो मोहताज है महरम अजीज, उसका नफका ये भी जो है वो वाजिब होता है विरासत की तरतीब के एतबार से। जिसका जितना हिस्सा बनता है उसी एतबार से ज़िंदगी में ऐसे महरम का नफका भी उनके ज़िम्मे आ जाता है। तो किसके ज़िम्मे कितना बनता है ये भी पूछ लेना चाहिए, ताकि जो नफका वाजिब बन रहा है वो उसकी अदायगी की जाए और गुनाह से बचा जाए। इसके बाद इल्म हिकमत के मदनी फूलों से आरास्ता व पैरास्ता निगरानी शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दजिल्लुहुल आली का सुन्नतों भरा बयान। जो शे गुनाह से बंदे को बचाती है ना, वो है अल्लाह ताला का खौफ, उसकी गिरफ्त का डर। अल्लाह ताला कुरान पाक में उन बंदों की जो उसका खौफ रखते हैं, डरते हैं, उनकी तारीफ़ फरमाता है। चुनांचे रब कायनात ने इरशाद फरमाया, वलीमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। एक नौजवान का इसी तरह खौफ खुदा की वजह से इंतकाल हो गया। तब वाक़या तवील है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। एक शख्स का यूं ही एक खौफ खुदा की वजह से कोई गुनाह की उसको किसी ने दावत दी, तो वो गुनाह की तरफ जो ही बढ़ने लगा, उसको उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा हुआ, कुरान पाक की आयत याद आई और वहीं बेहोश होकर गिर गया, और इसी खौफ खुदा की हालत में उसका इंतकाल हो गया। वालिद साहब ने उसकी तदफीन भी कर दी। सुबह सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस नौजवान का पता चला कि नेक था, इबादत गुजार था,
اور یوں انتقال ہو گیا اور تدفین بھی ہو گئی. آپ اس کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے. والد صاحب نے سارا واقعہ سنایا. واقعہ قابل رشک تھا کہ اس شخص کو گناہ کی دعوت دی گئی، اور گناہ کی دعوت بھی ایسی کہ ایک عورت نے اس کو اپنے پاس بلایا، حسین و جمیل عورت اس کو گناہ کی طرف بلائے اور وہ نہ جائے اور بے ہوش ہو کر گر جائے خوف خدا کی وجہ سے. سارا واقعہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے دعا کرنے کے لیے. اور قبر پہ واقعہ پتہ تھا آپ کو، قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے قبر پر تشریف لے جا کر یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. قبر سے اس نوجوان کی آواز آئی، یا امیر المومنین، میرے رب نے سچ فرمایا، مجھے مرتے ہی میرے رب نے 2 جنتیں عطا فرما دی. اصل ہے خوف خدا. خوف خدا یہ انسان کو گناہ سے بچاتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا خوف خدا والی، یہ ہمیں نصیب ہو جائیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے روز اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے. تو جمعے کو ناخن کاٹنا چاہیے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. ایک اور روایت میں ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے. ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخن کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے. تو جن کے ناخن جو کوشش کرے، بعض جمعہ کاٹتے ہیں تو بعضوں کے ناخن اتنے بڑھتے نہیں ہیں تو وہ ایک جمعہ چھوڑ کر دوسرے جمعہ کو ناخن کاٹتے ہیں. تو ہو سکے تو ناخن جمعہ کی پریکٹس بنا لی جائے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ڈیوٹی کے بعد میں آیا، عصر کی نماز کے بعد 4 بجے سویا، تو تقریباً میرے جو ہے 8 بجے میری نیند ہوشیار ہوئی. تو مطلب روزے کا جو افطار کا ٹائم تھا وہ 7:07 پر ہے یہاں پر جدہ میں، تو میری نیند لگ گئی تھی، میں تقریباً 8 بجے اٹھا. تو کیا یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا یا اس کے بارے میں بھی بتائیے. قصد اور ارادہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور پر یہ سونے کا سارا جب سوئے تو سارا اہتمام کر سوئے کہ ان کو جو ہے وہ اٹھنا ہے، الارم بھی لگا لیا، کسی کو بول بھی دیا، لیکن عین موقع پر کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی، اس لیے لیٹ آنکھ کھلی. اور جو ٹائم یہ بتا رہے ہیں اس میں مغرب کا ٹائم تو یقینی طور پر ہوگا. تو جب اس کا قصد اور ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، اچانک ہو گیا ایسا معاملہ، تو روزے پر کچھ اثر نہیں پڑے گا. ہاں ان کی غفلت اگر رہی ہے تو بہرحال اتنی تاخیر کرنا درست نہیں ہے. اور نماز بھی جب جو ٹائم یہ بتا رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مطلب کہ لیٹ ہو گئی ہے نماز کی، اس
इतनी ताखिर करना भी दुरुस्त नहीं। मतलब नमाज में भी इतनी ताखिर ना हो, मगरिब की और इफ्तार में भी ताखिर ना हो इतनी। मेरा सवाल है, मस्जिद में मोबाइल में देखकर कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं? कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत मोबाइल में देखकर कर सकते हैं, और कुरान मजीद की जब तिलावत करेंगे तो मस्जिद में भी करना जायज़ है, मोबाइल से देखकर, और गैर मस्जिद में भी करना जायज़ है। हाँ, ये है कि ये ना हो कि लोगों को ये लगे कि जरा मोबाइल में मैसेज पढ़ रहे हैं या मतलब कि उमूर दुनिया में मशगूल है या कोई और ऐसी मसरूफियत है, तो कुछ ऐसी वजह पता हो, कुछ ऐसा अंदाज हो कि लगे कि हाँ ये कुरान पाक पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने आप को तहमत में पेश करना ये भी दुरुस्त नहीं है, मकासद शरीयत के खिलाफ है। वैसे मुफ्ती साहब यहाँ ये भी अगर आप मुनासिब ख्याल फरमाएं तो हम नाज़रीन को मशवरा ना दें कि मोबाइल में अगरचे या इस तरह की जो भी इक्विपमेंट हैं इनमें सहूलतें हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल इनकी आँखों को मुतासिर कर सकता है और इसके मतलब मेडिकली नुकसानात भी हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ का इस्तेमाल उसके इत्तदाल के साथ ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? ये चीज़ तो अपनी जगह पर है। बाज़ औक़ात तो मोबाइल में जो है कुरान बड़ी गनीमत साबित होता है, मतलब इंसान सफ़र में है या कोई ऐसी जगह है जहाँ मुसहफ़ शरीफ जो है दस्तयाब नहीं है, या कोई और किताब पढ़ रहा है वो तो दस्तयाब नहीं है, बहुत मतलब नेमत एक मैसर आती है। लेकिन जब मुसहफ़ शरीफ मौजूद हो, किताबें मौजूद हों, तो किताब का एक अपना मज़ा है, तो फिर जो है ना वो हाथ में लेकर पढ़ना, दुरुस्त फरमाया, और सफ़े पलटना, तो इसमें मैं समझता हूँ कि सुरूर ज़्यादा है और खुशू ज़्यादा है। मेरा मौलाना इलियास कादरी साहब से सवाल है कि फितराना, ज़कात और सदका में क्या फ़र्क है? ये सारे सदका कहलाते हैं, लेकिन इनमें यह कि ज़कात अपने शराइत के साथ साहिब निसाब पर साल में एक बार फ़र्ज होती है। फितरा ये साहिब निसाब पर ईद उल फित्र की सुबह सादिक के वक्त अगर वो साहिब निसाब है और शराइत पाए जा रहे हैं तो अब इस पर ये अपना और अपनी नाबालिग औलाद का फितरा वाजिब होता है। अलबत्ता नाबालिग औलाद साहिब निसाब हो तो उसके माल से अदा करेगा, तो इस पर साल गुजरना शर्त नहीं है ज़कात के माल पर, और फिर वो माल नामी हो और उसके कुछ फ़र्क है साहिब निसाब होने में भी। तो और इसके अलावा भी कुछ और सदक़ात वाजिबात होते हैं, कई हैं इस तरह के, जैसे जो एहराम वाले होते हैं हज में, या वैसे ही एहराम उम्रे का किया तो इसमें भी बाज़ सदक़ात इन पर वाजिब होते हैं। गैर एहराम में नहीं है, लेकिन वहाँ के पेड़ वगैरह काटने की सूरतें, वहशी जानवर को मारा किया, शिकार किया, इसके भी अहकाम है, तो इन पर भी कुछ कुछ सदक़ात वाजिब होते हैं, और भी इसकी और भी सूरतें हैं। अच्छा, तो सदक़ात वाजिबा यूँ तो ज़कात, फितरा और सब सदक़ा कहलाते हैं, और सदक़ात नाफिला तो इसकी बहुत सारी किस्में, यानी कि वैसे ही राय खुदा में कुछ दे देना, ये हम उर्दू में इसको खैरात बोलते हैं, अरबी में खैरात नहीं बोलेंगे, अरबी में खैरात जो है ना खैर की जमा है, खैर माने भलाई, तो उर्दू में खैरात बोलते हैं सदक़े को। और किसी मुसलमान के सामने मुस्कुराना ये भी सदक़ा है, मुसलमान के रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटा देना ये भी सदक़ा है। तो यूँ इस सदक़े की, नफली सदक़ात की, इन मानों कर बहुत किस्में हैं। आम तौर पर ये माली तौर पर जो खैरात दी जाती है इसको हम लोग सदका बोलते हैं। अलबत्ता बाज़ बाबा जी भी मतलब यानी कि वो सदक़े की अपने तौर पर कोई तरकीबें बनाते हैं, वो बाज़ सूरतें दुरुस्त होती हैं, बाज़ गलत होती हैं। अब जैसे कि जायज़ सूरत तो ये है कि एक बकरा ज़बा करके इसका गोश्त गरीबों में बांट दो, ये जायज़ सूरत है अगर किसी बाबा जी ने किसी इलाज के लिए कहा तो। अब अगर ये इन्होंने कहा कि एक बकरा जाकर कब्रिस्तान में ज़बा करो और इसकी खाल और इसकी सिरी पाए कब्रिस्तान में खोद के दफन कर दो, तो ये नाजायज़ सूरत है सदक़े की,
کہ مال ضائع کرنا حرام ہے. تو اس طرح مختلف صورتیں بابا جی بتاتے ہیں. تو جو جائز صورت ہو اس پر عمل کیا جائے، ناجائز صورت ہو اس پر عمل کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور بابا جیوں کو بھی چاہیے، عاملین کو بھی، بھلے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، کتاب لکھنے والے بھی کوئی علماء نہیں ہوتے جو ناجائز صورتیں لکھتے ہیں. نعوذ باللہ اگر وہ اس کا نام کوئی عالم کے طور پر بھی ہے تب بھی ناجائز بات عالم کرے گا، مفتی کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہے، اور اس پر بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے. والدین کی اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی ذمہ داری کس عمر تک ہے؟ یوں تو جو عاقل اولاد ہے، سمجھدار، اب یہ بالغ ہو گئی تو اس میں احکام میں فرق آئے گا، ہے نا، کہ جب تک نابالغ ہے تو اس پر مطلب یعنی کہ اس کی تربیت اس نے کرنی ہے. اب بالغ ہو گیا تو اب یہ گناہ کرتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا، والدین جو بھی دیکھے، والد ہو والدہ ہو، یا اب یہ عام سا ایک حکم ہو گیا کہ اگر ظن غالب ہے کہ یہ برائی سے باز آ جائے گا تو اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا، اور اگر یہ برائی سے باز نہیں آئے گا، یہ ظن غالب آتا ہے تو اب اس کو سمجھانا مستحب رہے گا، ثواب ملے گا، سمجھاتا رہے. ہاں البتہ اگر وہ بالغ تو ہو گیا لیکن اس میں عقل نہیں ہے، آج کل نفسیاتی مریض بولتے ہیں، پاگل، تو اب پاگل ہے تو یہ پھر اس کے احکام دوسرے ہوں گے، اس کو سنبھالنا پڑے گا. اب پاگل میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو پاگل، اصل پاگل کی جو تعریف ہے نا مجنون، وہ یہ ہے کہ گالیاں بکتا ہو، پتھر مارتا ہو، ہوش ہی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے پاگل. ایک ہوتا ہے معتوت العقل جس کو ہم آدھا پاگل بولتے ہیں، نیم پاگل. تو جو آدھا پاگل ہوتا ہے نا اس کا حکم سمجھدار نابالغ کی طرح ہوتا ہے، یہ پورا پاگل نہیں ہوتا، بہت کچھ اس کو سمجھ ہوتی ہے. ایسے بھی گھروں میں ہوتے ہیں بچے، کئی بیچارے بڑے آدمی بھی ہوتے ہیں، ایسے ہوتے آزمائش میں، لیکن بھلے یہ بڑا ہے عمر میں لیکن اس کے احکام نابالغ، یہ سمجھدار نابالغ کی طرح ہے. اب مثال کے طور پر نابالغ بچہ اپنی پین تحفے میں نہیں دے سکتا کسی کو، تو اسی طرح بھلے وہ 50 سال کا ہے لیکن آدھا پاگل ہے تو یہ بھی اپنی کوئی چیز تحفے میں کسی کو دے نہیں سکتا. اگر وہ دے تو ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی حکم اس کا نابالغ سا ہے. آپ سے عرض یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں عید کے بعد 6 روزے کس طرح رکھے جائیں؟ عید کے روزے جو ہے نا یہ شوال المکرم میں رکھے جاتے ہیں، لیکن شوال المکرم کی پہلی تاریخ تو عید الفطر ہوتی ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو اس دن کے بعد پہلی تاریخ عید الفطر کے بعد اب ہمارے یہاں عرف ہے کہ دوسری عید بھی مناتے ہیں، تیسری عید بھی مناتے ہیں، تو یہ دوسری عید اور تیسری عید یہ عوامی ہے اور یہ ایک مباح بدعت ہے. تو اس پر خیر کوئی کلام نہیں کرتا، 11ویں 12ویں پر کلام کرنے والے ہوتے ہیں، وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ کس سے ثابت ہے، تو دوسری عید اور تیسری عید کس سے ثابت ہے، صحابہ اکرام نے کب منائی، دوسری عید کی چھٹیاں کی، سیر و تفریح کی، کوئی مطلب اس کو ثابت کر ہی نہیں سکتا. لیکن دوسری عید اور تیسری عید ناجائز نہیں ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا، مباح ہے. اگر کوئی نہیں مناتا تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، مناتا ہے تب بھی گناہ گار نہیں ہے، لیکن منانے والے کو برا بھلا کہے گا تو گناہ گار ہوگا. اسی طرح 11ویں شریف کو نہیں مناتا گناہ گار نہیں ہے، برا بھلا کہے گا منانے والے کو تو گناہ گار ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کا منع نہیں کیا، شریعت نے جس کام کا منع نہیں کیا اس کو میں اور آپ منع نہیں کر سکتے. یہ اصول اگر یاد رکھیں گے نا تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کے خود ہی حل ہو جائیں گے، وہ اتنا سمجھ ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ عید الفطر کے بعد اب دوسرا دن جو آیا جس کو باسی عید بھی بولتے ہیں بولنے والے، لیکن عید ایک ہی ہوتی ہے، وہ تازہ ہی ہوتی ہے، باسی نہیں ہوتی. تو یہ دوسرے دن سے چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو پورے مہینے میں جب بھی 6 روزے رکھ لے. اور بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے تو بہتر ہے. تو اب یہ کہ دوسرے دن کو روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے قید بنا دی ہے. اگر وہ اس کو لازم سمجھیں گے تو
اس کو لازم سمجھنا کہ دوسرے دن روزہ نہیں رکھیں گے عید کے تو اب ششید کے روزے نہیں رکھ سکتے. اگر ایسا ذہن بنا لیا کسی نے کہ عید کے دوسرے دن روزہ نہیں رکھیں گے تو اب ششید کے روزے رکھ ہی نہیں سکتے، تو یہ بھی غلط ہے کہ شریعت نے ایسی کوئی تاکید نہیں کی. شریعت میں یہ ہے کہ پورے مہینے میں 6 روزے عید کے علاوہ جب بھی رکھے عید کے روزے کہلائیں گے اور اس کے فضائل حاصل ہوں گے. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں حاضر ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اور راتوں کی عبادت اور مخلصین کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرمایا. ایسا لگ رہا تھا گویا آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے. بلا شبہ اللہ عز و جل کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری عز و جل ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ترجمہ کنز الایمان، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں کی شکایت. جب آپ نے محفل کی خاموشی کو ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا اے لوگو، کیا اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر کوئی بھی رونے والا نہیں؟ کیا یہ مہینہ توبہ و بخشش کا نہیں؟ کیا یہ مہینہ عفو و رضا کا سرچشمہ نہیں؟ کیا اس میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کر دیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو جکڑا نہیں جاتا؟ کیا اس میں انعام و اکرام کی بارش نہیں ہوتی؟ کیا اس میں اللہ تعالیٰ تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس میں ہر رات افطاری کے وقت 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب سے محروم ہوتے ہو اور مخالفت کے لباس میں تکبر کرتے ہو؟ ارشاد ربانی ہے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجتا نہیں؟ اس کے بعد سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرو. تو سب اہل مجلس بلند آواز سے گریہ و زاری کرنے لگے. منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں سلسلہ جاری تھا کہ اتنے میں ایک نوجوان اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا ہوا غم کی حالت میں کھڑا ہو گیا اور عرض کی یا سیدی بتائیے کہ کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میری راتوں کا قیام دوسرے قیام کرنے والوں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں نے اپنی عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی، عذاب کے دن سے غافل رہا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اے لڑکے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، کیونکہ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی. آپ کے اس بیان سے اس نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا میری خوش نصیبی ہے کہ اس کا احسان مجھ تک پہنچ رہا ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ اس کا احسان مجھ تک پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور گمراہی کے راستے سے نہ لوٹا. کیا گزرے ہوئے وقت کی کوئی جگہ ہے اور کوئی وقت لے سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا. اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں، اس حکایت کے اندر جہاں توبہ کی طرف رغبت، جہاں نافرمانیوں سے منہ موڑنے کا ذہن اور نیکیوں کا ذہن دیا گیا ہے، وہیں رمضان مبارک کے آخری جمعے کو یہ رقت انگیز جو معاملہ ہوا، یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ دیکھو اب رمضان شریف جانے والا ہے اور عن قریب ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے. کیا اب بھی نافرمانیوں میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ کیا اب بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کریں گے؟ تو آئیے آج ہم اس سلسلے کی برکت سے توبہ کر لیتے ہیں اور ذہن بنا لیتے ہیں کہ اگرچہ رمضان المبارک اب چند لمحوں کا مہمان رہا، مگر ہم اب اپنی زندگی رمضان کی طرح بنا لیں گے
یعنی نیکیوں میں گزاریں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہے اس میں عبادت کرے گا، قیام کرے گا، تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ اچھا، اب رمضان المبارک کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو جو آخری رات ہے اس رات کی اتنی برکتیں ہیں، تو اس ماہ مبارک کی کتنی شان ہوگی۔ اور اس ماہ مبارک کی عظمت اور تعریف کے لیے صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی ہوگا کہ 12 مہینے، ویسے تو 12 مہینے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن پاک میں اس مہینے کا نام ذکر فرمایا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع